أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قرآن مجید کا 66واں سورہ سورہ تحریم اور اس کی یہ چوتھی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان قرار دیا. اس آیت کریمہ میں خداوند عالم اپنے پیغمبر کے 4 ناصروں کا تذکرہ فرما رہا ہے، 4 مددگاروں کا تذکرہ فرما رہا ہے خداوند عالم. اور قابل غور ہے کہ کیا کیا اشارے ہیں اور کیا کیا نکات ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یقیناً اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارا ناصر ہے، تمہارا مددگار ہے. تو رسول اللہ کا پہلا ناصر اور مددگار اور حامی خود اللہ، خود اللہ ہے، جس نے رسول بنا کے بھیجا، جس نے تاج نبوت سر پر رکھا، جس نے سب کا سید و سردار بنایا. اور اس کے علاوہ قرآن اور اسلام کی تاریخ بھی ہم کو یہ بات بتاتی ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ جتنے اس کے ہیں ان کا ذمہ دار وہ خود ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. اب آپ غور کیجیے گا، یہی ایک منزل ایسی ہے کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو بہت وقت ہو جائے. جیسے آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنا اوپر آیا، یہ ہمارے اپنے ہیں، یعنی یہ ہمارے محلے والے ہیں، یہ ہمارے قرابت دار ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں. تو جیسے اپنا اور غیر ہوتا ہے دنیا میں، یا اپنا اور پرایا ہوتا ہے دنیا میں، تو ہمارے یہاں اپنائیت کا معیار ہماری ذات ہے. یہ ایک اصول ہے ہماری شخصیت ہر فرد کے واسطے، یعنی کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو یا کوئی دور کا رشتہ ہو، دنیا میں ہر انسان کے واسطے، یہاں جتنے بیٹھے میں ہوں یا آپ ہیں یا آپ ہیں یا آپ ہیں، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اپنے کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو مرکز ہے، ہمارا، میرا، اپنا اور غیر، تو معیار کیا ہے، قربت اور دوری کا معیار کو کیا ہے، یعنی کس بنیاد پر طے کیا جائے کہ کون قریب ہے کون دور ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے نا.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جو مالدار ہے، وہ میرا اپنا ہے اور وہ میرا قریبی ہے، اور جو غریب ہے وہ دور ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ بات نہیں ہے. انسان کی اپنی شخصیت، اپنی ذات، یعنی جو ایک یونٹ ہے، ایک آدمی ہے، خود اس کا نفس اور اس کی ہستی اور اس کی شخصیت اور اس کی ذات معیار ہے قربت کا اور اپنائیت کا. اپنے اور پرائے کا معیار خود ہماری ذات ہے. میں نے کہا میری ماں سب سے قریب کا رشتہ، اور بھی سینکڑوں مائیں ہیں، انہیں ماں اور بیٹے کا اتنا خالص اور بہترین اور پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رشتہ، لیکن اس میں بھی میں نے میرا لگایا کہ میری والدہ. اس کا مطلب یہ معیار میں ہوں. میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بیٹی، میری زوجہ، میرا عزیز، میرا خاندان، میرا شہر، میرا وطن، میرے احباب، میرے اعزاء، میرا محلہ، میرا ملک. ہمارے یہاں اپنائیت کا معیار میرا ہے، میری زبان. یعنی سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ ہماری ذات ہے. ہمارے یہاں قربت کا معیار میرا ہے. یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے شہر کے ہیں، یہ ہمارے محلے کے، ہم پہچانتے ہیں. ہمارے یہاں اپنائیت کا معیار جو ہے، غور کیجئے گا کہ میرا ہے. یعنی ہماری ذات جو ہے وہ مرکزی نقطہ ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے کہ میرا، میری ذات، میری شخصیت. اب اس کے بعد جتنے بھی رشتے ہوں، مگر خدا کے یہاں قربت کا معیار تیرا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ. یہ فرق ہے. یہ میرا اور تیرا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہاں قربت کا معیار تیرا ہے، یعنی جو اس کے لیے، یعنی اگر ہم نے اپنی ذات کو معیار بنایا تو میرے والے ہوئے، اس کی ذات کو معیار بنایا تو تیرے والے ہوئے. آپ نے ملاحظہ فرمایا. اچھا، اب اس میں دنیا کی بھی بہت سی باتیں ہیں اور بھی بہت باتیں ہیں. میں نے کہا میرا مکان. آپ نے مکان بنوایا، آپ کا ذاتی مکان ہے، کہ آپ کیا کہیں کہ یہ غریب خانہ ہے؟ برائے نام تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ہے، لیکن اگر کوئی آ جائے تو بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے وہاں. آپ ہی نے تو فرمایا تھا، ہمیں رہنے کی زحمت تھی، ہم آ گئے. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ہی کا یہ گھر ہے. ہم کہا صاحب یہ تو لکھنوی اخلاق ہے، ویسا تھوڑی ہے. تو میرا گھر، آپ نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، کہ میرے کو دیکھیے، ہمارا گھر، میرا گھر. ہمارے یہاں ذات معیار ہے، ہمارے یہاں معاملہ میرا والا ہے، اور وہاں تیرا. ہم مکان بناتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمارا مکان. ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تو کہا تو عقل بھی سیاسی ہو گئی. عقل کے سیاسی ہونے کا مطلب کیا؟ عقل کے پولیٹیکل اور سیاسی ہونے کا مطلب یہ کہ جب حیثیت بن رہی تھی جب تو سمجھ میں آ رہا تھا، اور جب بلایا جا رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. صلوات بر محمد. قرآن کی آیت کو دیکھیں، من استطاع الیہ سبیلا. پہلے حیثیت بنانے کا ذکر ہے یا پہلے بلانے کا ذکر ہے؟ یعنی ہمارے امکانات نہیں تھے اور اللہ نے حج کا آرڈر دے دیا، اللہ نے حج کا حکم دے دیا، اور یہ حج کے حکم کے 2-3 برس کے بعد ہماری حیثیت اس قابل ہوئی کہ ہم جا سکیں، ہمارا کاروبار بڑھ گیا اور ہم حج کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ترتیب ہوئی کہ حیثیت بعد میں بنی، حکم پہلے آیا. تو یہ تو ظلم ہو جائے گا. وہ ہے عادل؟ وہ ہے عادل؟
پہلے پوزیشن بنائی، پہلے حیثیت بنائی، من استطاع الیہ سبیلا، جس میں استطاعت ہو. جب حیثیت بن رہی تھی، جب سمجھ میں آ رہا تھا، اور جب حکم آیا، اب 3 برس سے آپ حج کو کہہ رہے ہیں، ابھی کیا بتائیں، کچھ ایسے الجھے میں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب سمیٹ رہے تھے تب نہیں الجھے ہوئے تھے. صلوات ور محمد جب مل رہا تھا. اس کا مطلب تو آدمی خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو فریب دیتا ہے. اسی طریقے سے تمام کی تمام چیزیں ہیں، اس میں آدمی کا ذہن 50% پہ تو خوب دوڑتا ہے اور کام کرتا ہے، اور جہاں سے 50% کا معاملہ آتا ہے اس میں الجھ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے. یہی خمس و زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ ہے. جس طرح سے حج میں حیثیت کی بات ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ میں بھی حیثیت کی بات ہے. ہر آدمی پر زکوٰۃ جو ہے واجب تھوڑی ہے. جو سرکل میں آئے، جو ان حدود میں آئے. اور فرمایا آپ نے اجی وہ بڑا الجھے ہوئے مسائل ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خمس میں تو یہ ہے کہ اگر 5 روپے بچے تو آپ 1 روپیہ دے دیجئے. خمس تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے، جو ہے اس حساب سے ہے. لیکن یہ کہ ہم نے اکثر یہ سنا کہتے ہوئے، جی کیا بتائیں، بڑے الجھے ہوئے مسائل ہیں مولانا، کچھ خمس و زکوٰۃ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کئی مولاناؤں سے پوچھ چکے ہیں. تو ہم نے کہا ہم 1 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں، سمجھ میں کیسے نہیں آتا. ابھی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا. سمیٹنا سمجھ میں آتا ہے کہ بانٹنا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے. خود نہیں سمجھ میں آتا. آدمی سوچتا کیا ہے کہ 5 لاکھ ایک دم سے نکل جائیں گے. ارے خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ 5 لاکھ کے بعد بھی کچھ بچے گا جو نکل جائے. کچھ ہے جبھی تو 5 لاکھ نکلیں گے. پہلے اس نے حیثیت بنائی ہے. اور فرمایا تو جہاں للہیت کا تصور ہے. دیکھیے سفر جو ہم نے دنیا بھر میں ٹور کیے وہ فنا ہو گئے. جو حج کیا اس کی انٹری ہو گئی. یہ سفر اللہ کے لیے ہوا، دنیا کی سیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے. اسی طریقے سے کھانے پینے کا معاملہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی، میرے لیے جہاں ہماری ذات ہے وہاں فنا ہے، جہاں اللہ کی ذات ہے وہاں بقا ہے. بھئی سامنے کی تھیوری ہے، ہم فانی ہیں وہ باقی ہے. جو چیز ہم سے اٹیچ ہوگی وہ فنا ہو جائے گی، اور جو اس سے اٹیچ ہوگی وہ باقی رہے گی. کیسے باقی رہے گی؟ میں نے 1000 آدمیوں کو کھانا کھلایا، 1000 آدمیوں کی دعوت کی، 10,000 آدمیوں کو ولیمے بلایا، ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرا ہے. اور ایک یتیم کو ایک رات کھانا کھلا دیا، یہ معاملہ تیرا ہے. صلوات بھیجیے محمد. ہے کہ نہیں؟ ہر معاملے میں میرا اور تیرا چلتا ہے، کیونکہ ہماری لائف ہے، زندگی ہے. ہمیں کسی صحرا سے یا کسی عجیب و غریب راستے سے ہو کے نہیں گزرنا ہے، بلکہ یہی زندگی، یہی خاندان، یہی گھر، یہی گلیاں، یہی کوچے، یہی سب لوگ، یہی محلے، انہی میں سے ہو کے گزرنا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے. کیا آپ کو رضا الہی حاصل کرنا ہے؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کام تو لکھنؤ میں رہتے ہیں. نہیں، آپ کو رضا الہی حاصل کرنے کے لیے گجرات کا کرناٹکا کا سفر کرنا پڑے گا. وہ آپ کو بنگلور میں ملے گی رضا الہی. آپ نے کہا نہ وہاں کے لوگوں سے ہم واقف ہیں، نہ وہاں کے محلوں سے ہم واقف ہیں،
نہ وہاں کی سوسائٹی ہم نے دیکھی ہے، پھر وہاں کی زبان بھی سنا بدلی بھی ہے، کرنا بولی جاتی ہے یا تلگو بولی جاتی ہے وہاں حیدرآباد وغیرہ میں۔ ان کا بھائی جو کچھ بھی ہو، اب آپ کو اگر رضا الہی حاصل کرنا ہے تو آپ کو ایک سفر تو بنگلور کا کرنا پڑے گا، ایک سفر آپ کو احمد آباد کا کرنا پڑے گا، آپ کو گجرات جانا پڑے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ رضا الہی یہیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہے آپ کی۔ اگر آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں تو ہر قدم پر رضا الہی موجود ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ رضا الہی موجود ہے، جہاں چاہے حاصل کر لیجئے۔ آپ کے گھر میں بھی رضا الہی ہے، آپ کے پڑوس میں بھی رضا الہی ہے، آپ کے محلے میں بھی رضا الہی ہے، آپ کے محلے میں بھی رضا الہی ہے، آپ کے شہر میں بھی رضا الہی ہے، آپ کے یہاں کی مسجدوں اور امام باڑوں میں بھی رضا الہی ہے۔ کتنی رضا الہی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے تو اللہ راضی ہو جائے، اعزا کی مدد کیجئے تو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو یتیم کے ذریعے سے حاصل کیجئے، بیوہ کے ذریعے سے حاصل کیجئے، غریب کے ذریعے سے حاصل کیجئے، کمزور کے ذریعے سے حاصل کیجئے، ناتوان کے ذریعے سے حاصل کیجئے۔ کوئی لوہے تھوڑی لگتے ہیں، کسی کے یہاں پھل پہنچائیے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی مریض کی دوا پہنچائیے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی بچے کے کپڑے بنوا دیجئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی کا اسکول میں داخلہ کرا دیجئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہر طرف تو رضا الہی پھیلی ہوئی ہے۔ کوسوں کا سفر نہیں کرنا ہے رضا الہی کے لیے۔ وہ جو چھوٹی سی مسجد ہے محلے میں، وہاں گئے، آپ نے کچھ دیکھا کہ مسلوں کا کچھ انتظام درست نہیں ہے، آپ نے وہاں کے مسلح بنوا دیے، اللہ راضی ہو گیا۔ رضا الہی کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہیں جانا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اسلام پریکٹیکل ہے، اسلام عمل ہے، اسلام میں کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے۔ منوایا اسی لیے گیا ہے کہ کچھ کام لینا ہے، اس لیے منوایا ہے۔ اور فرمایا آپ سمجھیے پڑوسی کا کتنا حق ہے، ہمسائے کا کتنا حق ہے، جس کا گھر ملا ہوا ہے گھر سے، تاکہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیے لوگ مساوات و انسانیت کی بات کرتے ہیں، اسلام اہل بیت کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، لہذا حقیقت زمانے کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پڑوسی میں مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہم سمجھیں گے، تمہیں کیا کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ خدا ہم ہیں، تم بندے ہو، تو اپنی حیثیت میں رہنا، خدا نہ بن جانا۔ وہ کفر و ایمان کی بات جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو۔ پھر آپ دیکھیے احکام اسلام میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی معنویتیں ہیں، اگر اس کے اوپر انسان سوچے اور غور کرے۔ یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ بھئی دیکھ لینا پڑوسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تمہاری وجہ سے۔ کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے مشہد مقدس میں بھی، تو ظاہر کلنا محمد، تو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں مگر یہ دیکھ لینا نمازی ہے کہ نہیں، روزہ دار ہے کہ نہیں، اس کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں، دیکھ لینا وہ اللہ اور رسول کو مانتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ سب باتیں تب تو تم اچھا سلوک کرنا، اور غیر ہے تو تکلے بھونکنا، تو وہ کبھی مسلمان نہ ہوگا، اس لیے کوئی سمجھے گا کہ تکلے بھونکنے کا نام اسلام ہے، انسانیت کا نام اسلام ہے۔ اور جب تم انسانی سلوک کرو گے تو ہو سکتا ہے 50 میں سے 10 کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائیں، اسلام کی اچھائی آ جائے۔
دیکھیے آپ. اچھا، اور عام طور پر جو بات آدمی کے دماغ میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، یعنی پہلے مرحلے میں کوئی بات ہوئی، ایک بات ہماری سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے اس کے خلاف ہو، تو ہمارے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ بھئی پڑوسی کا مطلب یہ جن گھروں سے ہماری دیواریں ملی ہوئی ہیں، پڑوس یعنی ہمارے برابر والا گھر کی نوعیت ہوتی ہے، کہیں کوئی ایک ہی گھر ہے، دو گھر ہیں، تین گھر ہیں، اس طریقے سے. تو پڑوس کا مطلب ہم دماغ میں یہ ہے کہ پڑوسی یعنی جو آواز، ہماری آواز وہاں جا رہی ہے، وہاں کے بچوں کی آواز یہاں آ رہی ہے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، دائیں طرف بائیں طرف. یا تو کوئی 4 گھر لے لیجئے، بہت زیادہ ہم بڑی گنجان آبادی میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ پڑوسی سے مراد یہ 4 گھر ہیں، 6 گھر چھوڑ کے کوئی صاحب وہاں رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو یہاں پر رہتے ہیں، مسجد سے ملے ہوئے. اب اصغر صاحب اچھے خاصے فاصلے پر رہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، محلے والے ہیں، ہم لوگ ایک محلے میں رہتے ہیں. زبان کے اعتبار سے بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی یعنی قریب ہی رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں. اسلام نے کہا جی نہیں. پڑوسی کا سرکل معلوم ہے آپ کو؟ 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر. یہ کتنے ہو گئے؟ 160. 160 گھروں کا بوجھ ڈال دیا آپ پر. یہ سب پڑوسی، ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی ہو. آپ یہ سمجھے اور ہم اپنی نادانی اور کم ظرفی کی بنا پر یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر اسلام نے 160 گھروں کا بوجھ ڈال دیا. مگر کوئی عقل مند ہو تو کہے کہ ارے دیوانے 160 گھروں کے لیے تجھے مبلغ بنا دیا. یہ تیری عقل میں نہیں آتا کہ لوگ تجھے دیکھتے جائیں، اسلام کو پہچانتے جائیں. اسلام کو سمجھتے جائیں. جب آپ ایسے ہوں گے کہ آپ کی ذات سے کسی پڑوسی کو کوئی نقصان یا ضرر نہیں پہنچے گا، تو چاروں طرف تو آپ کی واہ واہ ہوگی. تو کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ تو لوگ کہیں وہی وہ مسلمان ہیں. تو آپ کے وسیلے سے اسلام کی بھی شہرت ہوگی، ہر ایک کی زبان پر اسلام کا نام ہوگا. آپ کو مبلغ بنا دیا. دوسری طرف ہمارے اور آپ کے کتنے پرابلمز کو سالو کر دیا. ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے، یعنی اسلام کے ایک حکم میں کتنی حکمتیں ہیں. یہ تو میں چند سامنے کی چیزیں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کو تو صحیح معنی میں جو حکماء، علماء اور عرفاء ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. تو بالکل ایک سامنے کی بات ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی کی 2 لڑکیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں، تو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچوں کی شادی کا مسئلہ بھی انسان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے. ان کے فیوچر اور ان کے مستقبل اور ان کی زندگی کا سوال ہے. اور صاحب اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ یوں تو بڑا شور ہوتا ہے کہ صاحب بہت لڑکیاں ہیں بن بیاہی اور لڑکے بھی ہیں، مگر لڑکے کے لیے ڈھونڈیے تو لڑکی نہیں ڈھونڈے ملتی، اور لڑکی کے لیے ڈھونڈیے تو لڑکا نہیں ملتا. یہ بڑی مصیبت ہے. صلوات بھیجیے. معلوم کیا قصہ ہے، اور سب کو اس بات کا علم ہے، سب جانتے ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. لڑکا برسر کار بھی ہے، سب کچھ ہے، اچھا خاندان ہے، سب ہے. ارے ان کا صاحب ایک سے کہتے پھر رہے ہیں، کوئی طے نہیں ہو پاتا کوئی رشتہ. ڈھونڈنے پائے تو لڑکے کے لیے لڑکی نہیں مل رہی ہے اور لڑکی کے لیے لڑکا نہیں مل رہا ہے. شادی بیاہ کا معاملہ طے ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھیا محلے میں بھی پوچھ لینا. لوگ حالات، کیونکہ پورے فیوچر اور مستقبل کا سوال ہوتا ہے، لڑکے کا مستقبل بھی ہو، بیٹے اور بیٹی دونوں کا مستقبل، پورا فیوچر، پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھئی ایسا سے پوچھ لینا، ان کے قریب میں پڑوس میں پوچھ لینا. آدمی چاہتا ہے کہ حالات معلوم ہو جائیں. تو اگر ہم نے اسلام کے اس اصول پر عمل کیا اور 160 گھر ہم سے خوش ہیں، تو کسی کی شادی ٹھہری تو وہ تو وہیں سے واہ واہ سن کے پلٹ جائے گا کہ وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے محلہ، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بالکل طے کر دیجئے. صلوات بھیجیے.
ہے کہ نہیں؟ ہم رہتے ہیں یہاں، ہمارا گھر یہاں ہے، وہ جو شخص آیا ہے تحقیق کے لیے وہ چاہتا ہے کہ یہاں محلے میں کہیں یہاں تک آئے، وہ وہاں شرغا پارک کے قریب سے داخل ہوا ادھر، اور اس نے نام لیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا دو ایک باتیں ہوئی، وہیں سے واہ واہ شروع ہو گئی۔ تو پہلے مرحلے میں جب لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے صاحب وہ لوگ بہت اچھے ہیں، پورا محلہ تو واہ واہ کر رہا ہے، پوچھنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو رضا الہی چاروں طرف بکھری ہوئی ہے۔ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اللہ کے لیے وہ باقی ہے، اور آپ نے اپنے لیے بہترین لباس بنوایا، بہت قیمتی لباس بنوایا، اور ہزاروں روپیہ صرف ہوا، اور ایک یتیم کا لباس بھی بنوا دیا، ایک غریب کے لیے بھی لباس بنوا دیا۔ یہ سب فنا ہو جائے گا، وہ رہ جائے گا۔ یہ بنا کئی ہزار روپے میں، جو ہم نے بنوایا اپنے لیے یا اپنے کسی خاص دوست یا عزیز کے لیے، وہ کئی ہزار میں بنا، اور اس میں بہت بہتر طریقے سے جو بنوایا اس میں بہت سے بہت 400-450 روپے میں بن گیا آج کے زمانے میں بھی۔ ایک غریب کے لیے جو ایک جوڑا بنوایا وہ درمیانی قسم کا، 4 پورے 500 بھی نہیں لگے، مگر یہ مٹ گیا، وہ باقی ہے۔ اور فرمایا آپ نے جہاں معاملہ اللہ سے جڑا وہاں بقا ہے، جہاں معاملہ ہم سے جڑا وہاں فنا ہے۔ آپ یہاں 70,000 مرتبہ دسترخوان بچھاؤ، بہترین آپ کا باورچی خانہ ہے، یہ فنا ہے، لیکن وہ جو کی روٹیاں جو وہاں کے لیے دی گئی وہ بقا ہے۔ میرے اور تیرے فلسفے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، پورے اسلام کی بات ہے، سارے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی سنے تو یہ نہیں ہے کہ شیعہ فرقے کے لیے مجلس پڑھی جا رہی ہے، شیعوں کے لیے مجلس پڑھی جا رہی ہے، نہیں، انسانوں کے لیے پڑھی جا رہی ہے، آدمیوں کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہسٹری میں بادشاہوں کے اور شہنشاہوں کے دسترخوانوں کے ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں، اور بعید العہد کی بات تو جانے دیجئے، جو لوگ ہمارے زمانے سے کافی قریب تھے ان میں بھی ہسٹری میں بہت سے لوگوں کے دسترخوانوں کا تذکرہ ہے، اور بعض شادیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ہاں، یہ بھی خوب یاد آئی، سنیے گا۔ یہاں سے لے کے دہلی تک شادیوں کا بھی تاریخ میں تذکرہ ہے، دسترخوانوں کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ صفدرجنگ کا دسترخوان جو ہے اس کا بہت تذکرہ ہے۔ صفدرجنگ کا دسترخوان شجاع الدولہ کے جو والد تھے، بہت مشہور، شجاع الدولہ کا دسترخوان، اور اودھ کے نوابوں کا، اور غازی الدین حیدر، اور یہ اور وہ، اور مغل سلاطین کے دسترخوان، جو پوری حکومتیں کر رہے ہیں، ملک لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یوں آگے بڑھ کے تیمور کے دسترخوان کا تذکرہ ہے۔ تیمور کے یہاں کیا انتظام ہوتا تھا، پورے دمبے اور بکرے سب بھون کے رکھ دیے جاتے تھے دسترخوان کے اوپر، اور یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں، اتنے زبردست دسترخوان۔ یہاں تک کہ بالکل آخر میں جب حکومت محدود ہو کے رہ گئی تھی دہلی کے لال قلعے میں، بہادر شاہ ظفر یعنی جو بالکل آخری بادشاہ تھے، یعنی جب کچھ بھی نہیں بچا تھا، حکومت کے اعتبار سے کچھ نہیں بچا تھا، گویا خاک پر بیٹھے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دہلی کی حکومت جو تھی وہ قلعے کے اندر محدود تھی، جیسے کسی مکان یا گھر کے اندر، یعنی پورا محلہ بھی نہیں بلکہ صرف قلعہ۔ اس وقت ان کے دسترخوان کا عالم یہ تھا کہ وہ کھانوں کی تفصیلیں ہیں کہ کتنے قسم کے سالن اور
پلاؤ اور روٹیاں یہ تمام چیزیں ان کے نام ہیں سب، کباب یہ سب ہوتے تھے. تو وہ اس وقت میں جب کچھ نہیں بچا تھا تو ایسا دسترخوان ہوتا تھا کہ وہ تمام چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 70-75 جتنی بھی چیزیں وہ کھانے، اس میں مٹھائیاں بھی ہیں، میوے بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں. اور تو اس میں یہ تھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھ کے ایک ایک لقمہ بھی 2 4 5 جہاں تک وہ پورے دسترخوان پہ، تو لقمہ بھی تو ایک آدمی نہیں کھا سکتا ہے. سوچیے آپ، وہ اس میں سے وہ کھاتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے نا، کتنا کھائے گا آدمی کھانا. یہ دسترخوان ہو گئے، یہ دسترخوان جن کا ہسٹری میں ذکر ہے، تاریخ میں ذکر ہے، اردو کی اور فارسی کی اور کتابوں میں اور ادبی کتابوں میں جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں. ایسے ہی شادیاں، تو شادیاں ہوئیں، بادشاہوں کے بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، خود بادشاہوں کی شادیاں ہوئیں. اس میں شجاع الدولہ کی شادی کا تذکرہ ہے بہت زبردست طریقے سے. صفدر جنگ کے بیٹے تھے، یہ یعنی بہو بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی دہلی میں. زبردست شادی ہوئی. اس زمانے میں لاکھوں روپے صرف ہوئے اور کئی دن تک جشن منایا گیا. اور ایسی شادی کہ ہر گھر میں پختیں جا رہی ہیں، پکے کھانا نہیں پک رہا ہے، اس طرح سے. ایسے ہی وزیر علی خان کی شادی بہت زبردست کی تھی آصف الدولہ نے یہاں لکھنؤ میں. اس کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے. وزیر علی خان کی شادی، ان کو حکومت نہیں مل سکی لیکن ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کی تھی آصف الدولہ نے، پورے شہر کو سجایا گیا تھا. ایسے ہی نصیر الدین حیدر کی شادیوں کا بھی تذکرہ ہے. تو میں آپ کے سامنے بس ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں ارباب ایمانی، وہ یہ کہ ہسٹری کے اندر دسترخوانوں کا بھی تذکرہ ہے اور شادیوں کا بھی تذکرہ ہے، مگر وہ دسترخوان بھی فنا ہو گئے، ان شادیوں کا بھی کوئی نام لینے والا ہے. اس لیے کہ دسترخوان بھی اپنے لیے بچھے تھے، شادیاں بھی اپنے لیے ہوئی تھیں، لیکن قرآن میں ایک دسترخوان کا بھی تذکرہ ہے، ایک شادی کا بھی. عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن میں جن کی شادی کا تذکرہ ہے انہی کے دسترخوان کا بھی تذکرہ ہے. 55ویں سورہ رحمان میں علی و فاطمہ کی شادی کا تذکرہ ہے. 76ویں سورہ دہر میں علی و فاطمہ کے دسترخوان کا تذکرہ. بھائی بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی شادی ہوئی ہے صبح و شام جس کا تذکرہ ہو؟ جہاں جہاں تلاوت ہو رہی ہے، کوئی لمحہ ایسا ہے کہ تلاوت نہ ہو رہی ہو؟ بھئی تلاوت قرآن کا معاملہ بھی اذان والا ہے. جیسے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، ویسے کہیں نہ کہیں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. تو کوئی یہ پڑھ ہی رہا ہے، کوئی نہ کوئی کہ مرج البحرین یلتقیان، کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہے. تو ہر لمحے کہیں نہ کہیں علی و فاطمہ کی شادی کا بھی تذکرہ ہے اور دسترخوان کا بھی تذکرہ ہے. قرآن نے کسے سیف کیا جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی فرق ہے خاندان رسالت میں اور دنیا میں. دنیا کے واقعات کو خاطی ہسٹورین نے سیف کیا، آل محمد کے واقعات کو باقی خدا نے محفوظ کیا. دسترخوان یوں بچھاتے ہیں کہ اللہ کے لیے، میرے اور تیرے والی بات ہے. یہاں صاف صاف ہے، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی دہشت کائنات پر چھائی ہوئی. اور اللہ کی محبت میں میرا نہیں تیرا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ وہ روٹیاں ہیں جو مسکین و یتیم و اسیر کو دی گئی ہیں. نہیں، ایک آیت اور سنیے جو معاملے کو بالکل لوہا مضبوط اور پختہ کر دیتی ہے ایک آیت. اس کے بعد یہ ہے وہ سنیے آپ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو موضوع ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کسی جزا کے طلبگار ہیں نہ کسی شکریہ کے طلبگار ہیں. جو اپنے لیے کھانا کھلاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے کھانا کھلاتا ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. تیرے لیے اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کسی جزا کے طلبگار ہیں نہ کسی شکریہ کے طلبگار. بھائی یہیں پر انسان مار کھا گیا، پٹ گیا یہیں پر آدمی. کیسے؟ ہم جو کام اللہ اور رسول کے لیے کرتے ہیں اس میں بھی یہاں کی واہ واہ چاہتے ہیں. صلوات بر محمد وعلہ. یہ کیا معاملہ ہے کہ عمل وہاں کے لیے کیا اور داد یہاں چاہ رہے ہیں. آدمی نے کسی کو بطور اعانت 500 روپے بھی دے دیے تو ٹھیک ہے، یہ بات تو بہت اچھی ہے، رضا الہی کے لیے آپ نے دیے ہیں نا. کہ آپ یہ کیوں توقع کر رہے ہیں کہ مجلس میں جھک جھک کے سلام بھی کرے گا؟ سلام کے لیے دیے ہیں یا اللہ کے لیے دیے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے، شب قدر میں بہت عمدہ بہترین پلاؤ کی دیگ بھیجی مسجد میں. یہ عمل بالکل اللہ کے لیے ہے، خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے. کھانا کھلانے کے تو اسلام میں اتنا ثواب ہے کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. کوئی رمضان کی قید نہیں ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی بندہ فاقے سے رہے، بھوکا رہے، اس لیے کہ وہ رزاق ہے، وہ ایک دوسرے کو وسیلہ بناتا ہے. تو دیکھ تو ہم نے بھیجی بالکل اللہ کے لیے، کسی اخبار ٹی وی ریڈیو کے لیے نہیں کہ اس میں ہمارا نام آئے. ٹھیک ہے، یہ کام تو اللہ کے لیے کیا. ببڑی یہاں پہ ہم پٹ جاتے ہیں کہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، واہ آپ سے چاہتے ہیں. اور جب 4 بجے دوسرے دن آپ ملے تو ہم نے کہا بھائی سحری کہاں کی تھی؟ پورے رمضان بھر نہیں پوچھا، آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ صلوات بھیجیے محمد وعلہ. یہ کیا معاملہ ہے بھئی؟ اسی لیے تو آپ پوچھنے کہ ہاں صاحب بہت بہترین چاول اور بہترین گوشت اور لاجواب پلاؤ آپ نے پکوایا تھا. تو ہم کرتے ہیں عمل اللہ کے لیے اور واہ واہ چاہتے ہیں آپ سے. اس میں ہم جو ہیں وہ معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. خود یعنی اپنے خالص سونے میں ہم کچھ نہ کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں. آل محمد نے درس دیا کہ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھو، وہی جزا دے گا، وہی اجر دے گا. بس عزیزوں زیادہ زحمت نہیں دینا ہے. دیکھیے انسان فانی ہے، لہذا جو چیزیں انسان سے متعلق ہو جاتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں. جو دنیا فانی ہے، جو چیزیں دنیا سے متعلق ہو جاتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں، اور اللہ باقی ہے. جتنی چیزیں اللہ سے متعلق ہو جاتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں. ہم نے ایکسرسائز کی اپنے جسم کے لیے، ٹھیک ہے، صحت وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے اسلام نے بھی کہا ہے. یہ جب کمپیریزن کی بات آئے گی میرے اور تیرے کی، تب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو ہی جائے گا. لاکھ ایکسرسائز کریں، ایک دن تو مر جانا ہی ہے. ایکسرسائز کر رہے ہیں، جسم بنا رہے ہیں. یہ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے ہے، اس کے لیے فنا ہے، مگر وہ 2 رکعت نماز اللہ کے لیے، اس کے لیے بقا ہے.
فنا و بقا کے فلسفے پر اور فرما رہے ہیں؟ نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، حج باقی ہے، جو امور خیر انجام دیے گئے ہیں وہ باقی ہیں، جو آپ نے والدین کی اطاعت کی ہے وہ باقی ہے، جو آپ نے محلے والوں کے لیے حسن سلوک کیا ہے وہ باقی ہے، جو اجر رسالت ادا کیا ہے وہ باقی ہے، جو باقی لوگوں سے محبت کی ہے وہ باقی ہے۔ فانیوں سے محبت کرنا اور ہے، جو فنا ہو جاتے ہیں، اور قائم سے محبت کرنا اور ہے، جو باقی ہے۔ جب یہ سب معاملے سامنے آئے تو ہم نے سپریم کورٹ کی رولنگ دیکھی، قرآن نے رولنگ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جو عمل صالحہ بجا لائے۔ ایمان اور عمل صالح کو فنا نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح یہ کبھی کہنا نہیں ہوتے، لباس کہنا ہو جاتا ہے، مکان پرانا ہو جاتا ہے، دیواریں گرنے لگتی ہیں، مگر ایمان اور عمل صالح کبھی کہنا نہیں ہوتے، ان پر کبھی پرانا پن نہیں آتا کہ 80 برس پہلے نماز پڑھی تھی، اب کیا ذکر اس نماز کا۔ نہیں، آج بھی وہ نماز جاگ رہی ہے، بیدار ہے، تازہ ہے، شگفتہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ قدم جو راہ الہی میں اٹھتا ہے اس پر نیکی لکھی جاتی ہے، اس پر حسنہ لکھا جاتا ہے۔ تو بس آیت کا ترجمہ کر کے میں اپنے بیان کو تمام کروں۔ عزیزان محترم، کیا فرما رہا ہے خداوند عالم؟ اپنے پیغمبر سے، پیغمبر کا تذکرہ اور پیغمبر کے 4 ناصروں کا بیان ہے۔ وہ بات تو رہی گئی، پھر کبھی صحیح، وہ 4 ناصروں اور 4 مددگاروں کا بیان کر رہا ہے قرآن 66ویں سورے میں، 4تھی آیت میں، سورہ تحریم میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا مولا ہے۔ وَجِبْرَائِیل، اور جبرائیل دوسرے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور صالح المومنین، جو مومنین کا سربراہ ہے وہ بہت صالح اور بہت نیک ہے۔ وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِیرٌ، ارشاد ہے وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِیرٌ۔ رسول کا ناصر اللہ، رسول کے ناصر جبرائیل، رسول کا ناصر صالح المومنین، اور اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِیرٌ، اور ان تمام کے بعد سارے کے سارے ملائکہ و فرشتے آپ کے ظہیر ہیں، یعنی آپ کے مددگار ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ بس اب اس میں فقط آپ کو پہچاننا ہے، ایک جملے میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں، ابھی آگے بڑھ جاؤں کہ ایک مجلس اور بھی ہے ابھی۔ دیکھیے عزیزان محترم، خداوند عالم نے کن کن طریقوں سے قرآن میں جناب امیر کی مدح کی ہے، اور ہماری جانیں نثار ہو جائیں، کن کن طریقوں سے پہچانوایا ہے اور تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں 4 ہستیوں کا ذکر ہے، 3 معاملے تو بالکل کلیئر ہیں ہر ایک کے اوپر۔ دیکھیے غور کیجئے گا، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ایک کو پہچاننا ہے۔ بس سنے جائیے گا، 4 کا تذکرہ ہے، اور ان 4 میں آدمی کو ایک کو پہچاننا ہے،
اور جس نے اس ایک کو پہچان لیا اسی نے پالا مار لیا. من رکے وہاں نجا والا ہو گیا. پالا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سفینے پا گیا وہ نجات پا گیا. من رکے وہاں نجا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے. سمجھا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے. پہلے نمبر پر کون سا آپ اللہ کو نہیں پہچانتے یا کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ کوئی پوچھے گا کون اللہ، کس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا تو ہم نے نام نہیں سنا. کوئی کہے گا؟ یہ بتائیے. کھلی بھی بات ہے نا، کچھ پوچھنا تو نہیں ہے کسی کو. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اللہ تمہارا مددگار ہے. خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، پیغمبر کا ذکر ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ ناصر ہے، اللہ حامی ہے، اللہ سرپرست ہے. مولا کے بہت سے معنی ہیں، مسلمانوں کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. اللہ کو سب جانتے ہیں، پہلا نام اللہ کا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ. وَجِبْرِيلُ، بھئی جبریل کو کون نہیں پہچانتا؟ جبریل کا نام سنا ہے کبھی؟ اس سے تو سب بڑے فرینک ہیں. اجی رونا تو اسی کا ہے کہ شاگرد کو خوب پہچانتے ہیں، استاد کو نہیں جانتے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. میکائیل کے سگے عزیزدار ہیں نا سب. ہاں اپنے عزیزوں کو نہیں پہچانتا. آپ تو ہمارے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے خالو کا ذکر کر رہے ہیں. عزیزوں کی طرف سے آدمی بگڑ کے کہتا ہے نا، ان کا وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھے فلاں صاحب، وہ میرے ماموں ہیں، آپ نہیں جانتے. جی تو آپ کے ماموں ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے ضروری. یہ تو اب دو تو یہ ہو گئے، ایک اللہ اور دوسرے جبریل. اللہ کو بھی سب جانتے ہیں، جبریل کو بھی سب جانتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. حجاب غیب میں رکھا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. صفات کے پردے میں چھپا دیا. نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صفت سے پہچانو. کوئی دوسرا ملے تو لاؤ نا. اب یہاں پر رک جائیے گا، ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کو سب جانتے ہیں، جبریل کو سب جانتے ہیں. صفات کے پردے میں چھپا دیا. نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صفت سے پہچانو. کوئی دوسرا ملے تو لاؤ نا. اب یہاں پر رک جائیے گا، ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کو سب جانتے ہیں، جبریل کو سب جانتے ہیں. اب یہ جو صالح المومنین ہے، اس میں کچھ بیان کرنا پڑے گا. ٹھیک سے سب کی سمجھ میں نہیں آیا نہ صحیح. آگے بڑھ جائیے. تیسرا مددگار کون ہے؟ وہ بعد والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا. ظہیر مددگار کو کہتے ہیں. ظہیر مددگار کو کہتے ہیں. بعد ذالک ظہیر، ظہیرہ نہیں. آیت اس طرح سے کہ
والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، یعنی آیت ہی لفظ ظہیر پر مکمل ہو رہی ہے. وہ اور مقامات ہیں جہاں اس طرح تذکرہ ہے. اور خدا فرماتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ فرشتے تمہارے ظہیر ہیں، تمہارے مددگار ہیں. تو دیکھیں جبریل تو پراپر ناؤن ہے، جیسے احمد محمود. یہاں عموم ہے والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، جتنے ملائکہ ہیں اور جتنے فرشتے ہیں وہ تمہارے ظہیر ہیں، یعنی تمہارے مددگار ہیں. فرشتوں کو بھی سب پہچانتے ہیں، جب حوروں کو پہچانتے ہیں تو فرشتوں کو نہ پہچانیں گے؟ صلوات بھیجیے محمد. اس میں جن چار کا تذکرہ ہے عزیزان محترم، اہل علم سماعت فرمائیں، ان میں سے 3 وہ ہیں جنہیں سب ویل نون، یعنی سب جانتے ہیں. چوتھے کو پہچاننا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ سے سب واقف، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ اللہ کون. جبریل سے سب واقف، کوئی سوال نہیں کرے گا کہ جبریل کون. امین وحی لے کے آتے تھے جبریل امین. ملائکہ کو بھی سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، تو ملائکہ کو بھی سب پہچانتے ہیں. خاص طور سے بڑے مرتبے کے ہیں سید الملائکہ ہیں جبریل، انہیں بھی سب پہچانتے ہیں اور سب اللہ کو بھی جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اب بچا صالح المومنین کہ قرآن نے نام تو نہیں لیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب، قرآن نے نام تو نہیں لیا، بس یہ چند جملے ہیں میرے. قرآن نے صالح المومنین کی صفت بیان کی کہ وہ مومنین میں بہت اعلیٰ درجے کا مومن و صالح ہے، نام نہیں لیا. مگر اللہ کا نام تو ہے، جبریل کا نام تو ہے، ملائکہ کے نام تو ہیں. یہ دیکھیے کس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے. بات اس سلسلے میں ہو رہی ہے کہ رسول کا مددگار اللہ ہے، رسول کے مددگار جبریل ہیں، رسول کے مددگار فرشتے ہیں. اب اس چوتھے کو ڈھونڈیے جو رسول کا مددگار ہے. عشیرہ سے ڈھونڈتے ہوئے غدیر تک جائیے، کوئی اور نام ہو تو مجھے بھی بتائیے. جو صالح المومنین ہے وہی امیر المومنین. وہی سید الوسیین ہے، اور اس کی ولایت کا پروانہ لے کے جو سفر جنت کرتا ہے اس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حب علی جواز للجنہ. علی کی محبت جنت کا پروانہ. آنکھ بند ہوتی ہے تو پیغمبر کہتے ہیں ماتا شہیدہ، یہ تو شہید ہے. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ شہید اٹھتا ہے. آپ دیکھیے بہت سی باتیں بالکل سامنے کی باتیں ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، ہمارے آپ کے کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہ ہے، دیکھا ہے خداوند عالم پردے الٹ دیتا ہے، حجابات الٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں انسانوں کو دکھا دی جاتی ہیں جو احادیث اور روایات میں ہیں، جن کے تمام تفصیلات احادیث میں ہیں اور روایات میں ہیں. اور فرمائیے آپ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی کے علم میں اس کی تاریخ انتقال ہے یا سن ہے یا تھا؟ ٹھیک ہے موت تو آئے گی، کس سن میں آئے گی؟
3 برس جئیں گے، 4 برس، 10 برس، 12 برس، کوئی سن تو ہوگا، کوئی مہینہ، کوئی ڈیٹ، کون سا سن ہوگا؟ اس سن 10 ہے تو 13 معلوم ہے کہ سن 13 میں ہوتا ہے کہ تو ابھی جئیں گے 11 12 13 3 برس زندہ رہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ایسا کوئی سسٹم نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے اور کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ تمام روایات و حدیث و معصومین کے ارشادات میں یہ چیز ہے کہ مومن کے لیے غیب سے انتظام ہو جاتا ہے اور مومن کو اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے آج 11ویں جولائی ہے 2010 سن 10، آج ظہیر صاحب کے 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے۔ عمر میں جب 4 برس رہ گئے، یہ انتظام قدرت دیکھیے، زندگی آل محمد کے جادے پر گزاری، بڑے دوستدار اہل بیت تھے، بڑے اچھے دوست تھے، ذاکر حسین تھے، ہر شب جمعہ خدمت کرنا آقا باقر کے امام باڑے میں، روزوں میں حاضری دینا، کربلاؤں میں جانا۔ اس زمانے میں تابوت نہیں اٹھتا تھا، عزاداری بند تھی، تو تاج کٹورے کے بعد آ جاتے تھے، ہم بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے امداد حسین خان کربلا میں، کافی دیر بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں، کہ یہاں عورتیں آتی ہیں ماتم کرتی ہیں یا مجلس ہوتی ہے تو کچھ وقت اس طرح سے گزر جائے۔ تابوت توڑ نہیں رہا تھا اس زمانے میں، یہ آتے تھے اور نہ معلوم کتنی مجلسیں پڑھتے تھے۔ ظہیر صاحب مرحوم مختصر مجلس پڑھتے تھے، مصائب بیان کرتے تھے، فضائل بھی بیان کرتے تھے، مصائب بھی بیان کرتے تھے، نہ معلوم کتنی، کوئی عورت آئی، کوئی شخص آیا، کسی نے خواہش کر دی، کوئی تبرک لے کے آ گیا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، الہی کمپیوٹر چل رہا ہے، اجر لکھا جا رہا ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایسی زندگی گزاری جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور ذاتی طور پر بھی بڑے اچھے دوست، بڑے کرم فرما۔ میں بالکل کہنے لڑکپن اور بچپن سے جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں، تو ان کے یہاں ان کے والد مرحوم علی اللہ مقامہ صفدر صاحب مرحوم کے زمانے میں بھی میں مجلسیں پڑھتا تھا، اور حکم دیتے تھے 29ویں محرم 29ویں سفر کو غالباً 2 مجلسیں ہوتی ہیں، تو ایک سال میں نہیں پہنچ سکا، دیر ہو گئی، وہ ایک دوسرے صاحب سے عرض کیا تھا، وہ بزرگ تھے، وہ بھی تھے، تو بہت خفا ہوئے، وہ بگڑے، ارے من کا خدا کے لیے چپ رہیے، اب جس نے پڑھی ہے وہ خامخواہ شرمندہ ہوگا، آپ کچھ نہ کہیے۔ وہ بزرگ تھے میرے صفدر صاحب مرحوم۔ ظاہر ہے اس طریقے سے یہ تو پورا سلسلہ سب کی نگاہوں کے سامنے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ظہیر صاحب کے علم میں تو یہ نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں اب 4 برس باقی ہیں، مگر علم الہی میں تو تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ آپ کہیں گے استغفر اللہ، اللہ تو جانتا تھا، تو جب اللہ جانتا تھا تو بالکل جب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو قدرت نے یہ انتظام کر دیا کہ چلو آ کے سن 7 میں بھی حسین کو سلام کر لو اور سن 8 میں بھی حسین کو سلام کرو۔ مسلسل 2 سال زیارت کے واسطے گئے، صلوات بھیجیے۔ آپ غور فرمائیے، سن 7 میں جو سفر ہوا اس میں بہت سے لوگ، ذاکرین اور تمام لوگ تھے، میثم زیدی صاحب، بلال صاحب اور ثقلین میاں، اور بھی، اور ہمارے اصغر صاحب تشریف فرمائے کنتوری، اور یہ ماسٹر صاحب تشریف فرمائے، قربان صاحب، بہت سے اعزاء، بہت سے مومنین۔ علی عباس صاحب کے قافلے میں ہم لوگ گئے تھے، اس میں تھے ظہیر صاحب۔ تو سفر زیارت 7 میں ہوا، شام کے زیارات، عراق کے زیارات اور ایران کے زیارات، خوب اطمینان کے ساتھ زیارتیں کی انہوں نے۔ اب دیکھیں 3 برس باقی ہیں 4 برس زندگی میں، نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے کتنا بڑا اجر عظیم ہے، کیا مرتبہ ہے زائر کا۔ معصوم فرماتے ہیں من زارا زائری فقط زارنی، جس نے میرے زائر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ زائر کی آنکھوں کو اس نیت سے دیکھنا کہ اس نے قبر سید الشہداء کی زیارت کی ہے، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب۔ اور پھر سن 8 میں گئے، اس کا علم مجھے بعد میں ہوا، جب وہ چلے گئے یا ہو آئے، پھر گئے نیکسٹ ایئر، دوسرے سال، سن 7 میں تو ہم لوگ سب 7 میں گئے تھے، مجھے نصیب نہ ہوا، سن 8 میں نہیں جا سکا، یہ پھر قافلے میں گئے،
یعنی وہ زیارت مولا کو اتنی پسند آئی کہ کہا ایک مرتبہ اور ہو جاؤ، صلوات بھیجیے محمد۔ یہ سن 7 میں گئے اور سن 8 میں گئے۔ آج جو تحت قبہ مطہرہ سلام کیا ہے، آج اس کا لطف آ رہا ہوگا، اس لیے کہ حجابات ہٹ گئے، حقیقتیں ابھر ابھر کے سامنے۔ اور میں اس سال سفر زیارت ہی میں تھا جب ان کا انتقال ہوا، میں لکھنؤ میں حاضر نہ تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مرحوم بہت ہی محبت فرماتے تھے اور بہت بے لوث محبت کرتے تھے، اور ایک سادہ زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو بھی ویسی تعلیم دی، اور یہ کہہ کے گئے کہ دیکھو غریب کے دامن سے ہمیشہ لپٹے رہنا۔ شب داری کا اہتمام ہو رہا ہے، مجلس کا اہتمام ہو رہا ہے، تبرک کا اہتمام ہو رہا ہے، انجمنیں آ رہی ہیں، انجمن پنجتنی آ رہی ہے، دکھیا ماہ کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ آج 40ویں کی مجلس بھی ایسے دن ہو رہی ہے کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے، آج مدینے کا مسافر جا رہا ہے، اب حسین پلٹ کے مدینے واپس نہ آئیں گے۔ اے شہ دو جہاں خدا حافظ، اے محمد کی جان خدا حافظ۔ محلے بنی ہاشم سے رونے کی صدائیں بلند ہیں، بیویوں کو رخصت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ثانیہ زہرا کو کوئی بیوی رخصت کر رہی ہے، کچھ بیویاں جناب ام کلثوم کو رخصت کر رہی ہیں، کچھ بیویاں جناب ام لیلا کو رخصت کر رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کمسن بچیاں سکینہ بی بی کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے کہہ رہی ہیں، سکینہ بی بی جلدی پلٹ کے آنا، سکینہ سکینہ جلدی پلٹ کے آنا بی بی، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اے رونے والوں، فاطمہ کا لال جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، بہت وقت ہو گیا، خدا تمام بچوں کو، ان کے تمام صاحبزادگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ یقیناً ان کے درجات میں اضافے کا سبب ہے آج کی تاریخ میں یہ مجلس، اس لیے کہ آج ہم حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں زہرا کے لال کا ماتم ہو رہا ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے۔ خدا حافظ حسین مدینے سے رخصت ہے، مدینے سے رخصت ہے۔ عباس و علی اکبر تلواریں کاندھوں پر رکھے ہوئے ٹہل رہے ہیں، آوازیں بلند ہے، خبردار کوئی ادھر مڑ کے نہ دیکھے۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں، شیر خدا کی بہویں سوار ہو رہی ہیں۔ بس عزیزوں، سواری کا بڑا اہتمام کیا گیا تھا، کسی کی مجال نہ تھی جو محلہ بنی ہاشم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ سیدانیاں سوار ہو رہی تھیں، خاندان رسالت اہتمام کر رہا تھا، اور پورے اہتمام کے نگراں قمر بنی ہاشم، علی کا شیر اہتمام کر رہا تھا، عباس ابن علی اہتمام کر رہے تھے۔ جب تمام بیویاں سوار ہو گئیں تو عباس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حسین ابن علی کے قریب آئے۔ امام ایک کرسی پر فرما تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کچھ عرض کیا، حسین ابن علی نے اجازت دی۔ تو کچھ دیر کے بعد عباس اور علی اکبر حرم سرا میں داخل ہوئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد برآمد ہوئے تو ایک بلند قامت بی بی جس کی چادر کا کونا زمین پر خط دیتا جا رہا تھا بیت الشرف سے برآمد ہوئی۔ حسین ابن علی کھڑے ہو گئے، تیز تیز ناقے کے قریب آئے،
عباس نے زانوؤں کو خم کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، زینب نے بازو تھام کے بہن کو سوار کیا۔ آپ سمجھ گئے یہ زینب کی سواری ہے۔ یہ ثانیہ زہرا مدینے میں محمل میں سوار ہو گئیں، مگر یہ وقت کربلا میں اس وقت یاد آیا جب ناقے پر سوار ہونے لگی تو جنگل کا رخ کر کے کہا بھیا جب بہن کو سوار کرنے کے لیے نہ آؤ گے ماں جائے، دیکھو میرے بازو میں رسن ہے، میرے سر پر چادر مجھے چھوڑ جاتے ہو، کس حال میں تم لیے اپنے سینے پہ زخم سنا؟ اے میرے بیٹا اے کڑی الجوان، آ جاؤ تم کو لاتی ہے ماں، اے میرے بیٹا اے کڑی الجوان۔ 18 برس تم کو پالا ہے میں نے، سینے سے اپنے لگایا ہے میں نے، 18 برس تم کو پالا ہے میں نے، سینے سے اپنے لگایا ہے میں نے، جانے سے تیرے گئی میری جان، کڑی الجوان، آ جاؤ تم کو لاتی ہے ماں، اے میرے بیٹا اے کڑی الجوان۔ ظالم میرے سر سے چھینیں گے چادر، کس کو بلائے گی تب تیری مادر؟ ظالم میرے سر سے چھینیں گے چادر، کس کو بلائے گی تب تیری مادر؟ باقی نہیں کوئی بھی صاحبان، اے میرے بیٹا اے کڑی الجوان، آ جاؤ تم کو بلاتی ہے ماں، اے میرے بیٹا اے کڑی الجوان۔ بے حال ہے تیرے رنجو محن میں، تیری بہن منتظر ہے وطن میں، بے حال ہے تیرے رنجو محن میں، تیری بہن منتظر ہے وطن میں، آئے گا کب لوٹ کر کارواں؟ اے میرے بیٹا اے کڑی الجوان، آ جاؤ تم کو لاتی ہے ماں، اے میرے بیٹا اے کڑی الجوان۔ سب غم تو دل پر اٹھا لے گی سہرا، غم تیرا کیسے سنبھالے گی سہرا، سب غم تو دل پر اٹھا لے گی سہرا، تیرا کیسے سنبھالے گی سہرا، جب حال اس سے کروں گی بیان، اے میرے بیٹا اے
آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہے گا، پھر اس کو دے گی دعا تیری ماں۔ میرے بیٹا ہے بڑی جوان، آ جاؤ تم کو بلاتی ہے ماں، اے میرے بیٹا ہے بڑی جوان۔ طوق آہن چبھ رہا ہے، گردنیں بیمار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں۔ طوق آہن چبھ رہا ہے، گردنیں بیمار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں۔ میں بھی بے بس، تم بھی بے بس، معاف کر دینا مجھے، میں بھی بے بس، تم بھی بے بس، معاف کر دینا مجھے، ہو رہی تھی بے صدا زنجیر کی جھنکار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں۔ غم تھا یہ سجاد کو ہے پھوپھی اماں میری، پھوپھی اماں میری، سر کھلے جائے گی کیسے شام کے دربار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں، سینکڑوں غم ہے دلیب نشے ابرار میں۔
کر زنجیر میں پیدل چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں نہیں سختیوں پر سختیاں ہیں ظلم کے کردار میں سینکڑوں غم ہے دل شہ ابرار میں سینکڑوں غم ہے دل شہ زخم اپنے شانوں کے اب کسے دکھاؤں میں اپنے شانوں کے اب کسے دکھاؤں میں ان اندھیری راہوں میں اس طرف کو جاؤں میں طرف کو جاؤں میں چار سو ہے سناٹا تم کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ تم کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ کے عالم میں اتنے غم ملے مجھ کو کے عالم میں اتنے غم ملے مجھ کو لیے ظالم ہر قدم ملے مجھ کو قدم ملے مجھ کو لیے ظالم ہر قدم ملے مجھ کو اس طرح رہوں زندہ کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ گونجتی تھی کلکاری
جل گیا وہ گہوارا تم کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ تم کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ کہاں گئے بابا پیاس پر میری قربان ہو گئے میرے آمو پیاس پر میری قربان ہو گئے میرے آمو اپنے ہاتھ کٹوا کر سو گئے میرے آمو اپنے ہاتھ کٹوا کر سو گئے میرے آمو اپنے ہاتھ کٹوا کر سو گئے میرے آمو تر ہوا دریا تم کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ تم کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ تم کہاں گئے بابا کم نہیں قیامت سے نوحہ یہ تیرا شب رو کم نہیں قیامت سے نوحہ یہ تیرا شب رو دل میں اضطرابی ہے اب ٹھہر بھی جا شب رو دل میں اضطرابی دل میں اضطرابی ہے اب ٹھہر بھی جا شب رو تو یہ لکھ نہیں سکتا تم کہاں گئے بابا یتیم کا نوحہ تم کہاں گئے بابا سلام علیک یا صاحب عصر و زمان الامان 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 فتنتی زمان السلام علیک یا شریف القرآن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وانصارک ورحمتک